السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، حیدرآباد دکن کی سرزمین پر 12 ربیع الاول شریف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایک واقعہ رونما ہوا، وہ یہ کہ قدیم عظیم معتبر ادارہ جامع نظامیہ، وہاں کے ایک فارغ ہیں، وہاں سے انہوں نے افتاء کیا ہے، علامہ خالد محی الدین صاحب۔ انہوں نے بھولے سے غلطی سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بطور شکرانہ جو نماز ادا کی وہ جماعت کے ساتھ ادا کر لی۔ ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا اور انہوں نے باضابطہ طور پر اس کا اعتراف کیا کہ ان سے غلطی ہوئی، اور عوام سے بلکہ علماء سے بھی انہوں نے جو ہے اس سے معافی طلب کی ہے۔ ماشاءاللہ سے جامع نظامہ سے فارغ ہے، آپ سے اتنی بڑی غلطی کیسا سرزش ہو گئی؟ صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یقیناً میں مفتی ہوں جامع نظامیہ سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک انسان بھی ہوں۔ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ آج میں معافی مانگنے کے لیے علماء مصطفیٰ کمیٹی کے صدر علی جناب محترم سرفراز خان صاحب کے ساتھ ہماری پوری ٹیم یہاں کھڑی ہے کہ ہم اس بات کی انتشار کو ختم کریں گے، کیونکہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس بار انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں ایسی غلطی نہیں ہوں گی، اور اگر کوئی ایسی غلطی کرا تو انشاءاللہ علماء مصطفیٰ کمیٹی کھڑے رہ کے اس غلطی کو انشاءاللہ دور کریں گی، اور ہم اس بات پہ متفق ہیں۔ اور رہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال مکمل ہونے پر، ہم نے ایک جو یہ غلطی، یعنی ہم چاہ رہے تھے کہ خطبہ میلاد پڑھیں، لیکن وہاں جانے کے بعد نماز کا ارادہ ہوا، تو یعنی پہلے ہم ڈیسائیڈ کر لیے تھے کہ ایک نماز بھی پڑھیں گے، لیکن شکرانے کے طور پہ پڑھنے کی جو بات تھی اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ کے یہ یقیناً بہت بڑی غلطی ہے یہ، اور یہ فتنہ برپا کرنے کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، بس غلطی ہو گئی ہمارے سے، ہم اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ میں ملت اسلامیہ کے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے جہاں تک ہماری آواز پہنچی ہے ویڈیو کے ذریعے سے، جو لوگ دیکھے ہیں کہ ایک نیا فتنہ برپا ہونے کی یہ جو کوشش کی جا رہی ہے، جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، میں سب سے معذرت خواہ ہوں کہ ایک بار آپ کے اس بھائی کو دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات اس بات کو نکال دیجئے کہ ایسی کوئی ہمارا انتشار کا مقصد نہیں تھا، بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے قدم اٹھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سے بھی، اور دیگر جو ہاکی گراؤنڈ کے ذمہ دار ہیں، ان سب سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور وہ مولانا صاحب سے بھی میں ادباً، جنہوں نے ہمارے کو ایک سیدھی راستے کی طرف ترغیب دلائی ہے، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ریاض صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہماری عوام وہ عوام ہے جو اچھی باتیں، اچھا پیغام لوگوں تک پھیلاتے نہیں ہیں، عام نہیں کرتے، لیکن کسی سے غلطی ہو جاتی ہے جس سے کسی کا کچھ فائدہ نہیں ہے، وہ ہماری عوام جو اس کو آگے پہنچاتی ہے، بڑھاتی ہے، اور اس میں کچھ نیوز چینلز والے ہیں، اس کو بھی وہ بڑھا چڑھا کے ایشو کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ کچھ اچھی باتیں عوام تک پہنچائی جائیں۔ اب 12 ربیع الاول شریف کا جو خطبہ میلاد ہے، یہ بانی جامع نظامیہ، فاؤنڈر آف جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایجاد کیا تھا۔ 150 سال سے پہلے وہ خطبہ آپ نے ایجاد کیا، آپ کے دور میں وہ دیا جاتا تھا، آپ نے وہ خطبہ دیا ہے، تو مکہ مسجد میں وہ خطبہ دیا جاتا ہے، مگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ صحابہ کرام نے شکرانے کے طور پر نماز نہیں پڑھی، تو ہم کیوں شکرانے کے طور پر نماز پڑھیں؟ جماعت کے ساتھ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر انفرادی طور پر آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ روزہ رکھ کر اور الگ سے 2 رکعت شکرانہ نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا آپ شکر اس طرح سے ادا کر سکتے، لیکن باضابطہ طور پر اس کا خطبہ دیا جائے، پھر اس پر نماز پڑھی جائے جماعت کے ساتھ، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ میں ان مفتی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جامع نظامیہ ایک علمی ادارہ ہے، وہاں کے طلباء بھی کافی علم رکھنے والے ہیں، مسائل سے واقف ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو قائم کرنے سے پہلے، اس نماز کو با جماعت ادا کرنے سے پہلے ہمارے علماء نظامیہ سے اجازت لینی چاہیے تھی، ان سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا، ان کا حکم لینا چاہیے تھا، وہاں کے مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا چاہتے ہیں کہ درست ہے یا نہیں ہے، تو وہاں کے طلباء بھی اتنا علم رکھتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ تو ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اعتراف کر لیا،
اس چیز کا ان کو علم نہیں تھا تو ہم اس کو ایشو نہیں بنا سکتے، اور اس ایک کی غلطی میں ہم تمام کو شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے ہم کو بچنا چاہیے، یقیناً یہ ایک فتنہ ہے، فتنے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہم السلام اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہمیں فتنوں سے بچنے اور پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ نے بھی جو ہے ان چیزوں سے پناہ مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ نبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔